الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ ایک شخص نے کوئی بدصورت بلا دیکھی تو خوف زدہ ہوا۔ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تیرے برے اعمال کی ظاہری صورت ہوں۔ اس نے کہا کہ تجھ سے چھٹکارے کا کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا تو اپنے نبی پر درود پڑھا۔ سبحان اللہ، جو درود پڑھے گا اس کو گناہوں سے چھٹکارا نصیب ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی اور کہیں پہ محفل میں کشوں کی۔ ہم کتنے خوش بخت ہیں کہ اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں۔ اس وقت کوئی کیا کیا حرکتیں کر رہا ہوگا، جائز ناجائز، ادم بازی، شراب نوشی، نشے اور گندے کام اور کیا کیا کر رہے ہوں گے۔ ہم کتنے خوش بخت ہیں اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اس کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی اجازت عطا فرمائی۔ تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہم اس میں شرکت کریں، کیونکہ بظاہر عمل اچھا ہے مگر نیت اچھی نہیں ہے تو ایسا نہ ہو کہ ثواب بھی برباد ہو جائے۔ تو نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ اچھی اچھی نیت اللہ کی رضا کے لیے، بیان کرنے والا بھی یہ سوچے اور سننے والے بھی یہی ذہن بنائیں کہ میں نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، میں نے ثواب حاصل کرنا ہے، میں نے علم دین سیکھنا ہے، میں نے عمل کرنا ہے اور یہ نیکی کا پیغام میں نے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توجہ کے ساتھ سننے والوں کو نا زیادہ سیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ اب موبائل جو ہے ہمارے گلے پڑ گیا تو اس پہ کبھی وہ کوئی میسیج چیک کرتا رہتا ہے، کبھی اس کو واٹس ایپ چیک کرتا رہے گا اور کچھ نہیں تو اور پکچر بناتا رہے گا اجتماع کی۔ تو یوں نہ کریں بلکہ توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ خیر نصیب ہوگی۔ ایک بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں موت اور موت کے بعد ہڈیوں کا پرانا ہو جانا، اس کو یاد کرنے کے لیے قبرستان جایا کرتا تھا۔ آپ کو مجھے بھی جانا چاہیے۔ فوتگی میں ہم جاتے ہیں، وہ بڑی پارٹی ہوتی تو زیادہ جاتے ہیں، ذرا نمبر بنانے ہوتے ہیں۔ غریبوں کے ہاں کم لوگ جاتے ہیں، کیونکہ اگر ثواب کے لیے جاتے تو غریب کے ہاں بھی جاتے، امیر کے ہاں بھی جاتے ہیں۔ ہم جاتے ہیں تعلقات کی بنیاد پر، ہم جاتے ہیں تعلقات اچھا کرنے کے لیے، اپنا چہرہ دکھانے کے لیے، دیکھو میں بھی آیا تھا۔ یہاں برادری بیس پر جاتے ہیں، اس بیس پر نہیں جاتے کہ ثواب ملے گا، جنازہ پڑھنے سے ثواب ملتا ہے۔ تو یہ بزرگ فرماتے ہیں میں قبرستان جایا کرتا تھا موت کو یاد کرنے کے لیے، میں قبرستان جایا کرتا تھا مرنے کے بعد جو ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی اس چیز کو یاد کرنے کے لیے کثرت سے جایا کرتا تھا۔ ہمیں بھی جانا چاہیے۔ شب برات پر جاتے ہیں عموماً، اس کے علاوہ کوئی فوتگی ہوتی تو جب جاتے ہیں، اس کے علاوہ بھی جانا چاہیے۔ اور ہم میں سے جس کے والد یا والدہ فوت ہو گئے ان کو تو زیادہ جانا چاہیے۔ ماں باپ نے ہمیں پالا، ان کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے، اب فوت ہو گئے تو تعلق ختم تھوڑی ہو جاتا ہے۔ قبر پر حاضری کا افضل وقت اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد۔ تو قبرستان حاضر دیں جی ہمارا تو کوئی عزیز فوت نہیں ہوا جی، بالفرض، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، یا قریبی عزیز جس کی ہم قبر پر حاضری دیں تو ویسے عبرت کے لیے چلے جائیں کہ آج ہم زندہ ہیں، کل ہم بھی قبروں میں پڑے ہوں گے، جیسے یہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ہماری طرح یہ بھی زندہ تھے۔ ان کے کتبے پڑھیں، ڈپٹی کمشنر فلاں
فلاں پولیس افسر، فلاں فوجی افسر، فلاں سیٹ صاحب، فلاں ٹرانسپورٹر، فلاں یوں مال والا، دولت والا، منصب والا، شہرت والا، اب قبر میں پڑے ہوئے۔ پہلے کتنے نخرے تھے کہ حی علی الصلاۃ کی آوازیں آ رہی ہیں، یار تو کام بہت ہے۔ حی علی الفلاح کی آوازیں مسجد سے گونج رہی ہیں، نماز کے لیے نہیں آتے تھے۔ کوئی غریب آ جائے تو کہتے ہو ٹائم نہیں، اس کو فارغ کرو بھائی، اس کو کہاں اس کی غریب کی فریاد سنیں گے، کوئی مال دینا پڑ جائے گا، کوئی مانگ لے گا کچھ۔ اور اب نخرے نکل گئے سارے، قبر میں پڑے ہوئے، نہ جا سکتے نہ کوئی ان کے پاس آ سکتا ہے۔ بہرحال یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں قبرستان کثرت سے جایا کرتا تھا، ایک رات قبرستان میں گیا تو مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ قبر کھلی ہوئی اور ایک کہنے والا کہتا ہے یہ زنجیر پکڑو، اس کے منہ میں داخل کر کے اس کی شرمگاہ سے نکالو۔ اللہ کی پناہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، تصور سے آدمی کانپ جائے۔ منہ میں ڈال کر شرمگاہ سے راستے سے نکال دو زنجیر کو۔ مردہ کہنے لگا یا اللہ میں تو قرآن پڑھتا تھا۔ مردہ چیخنے لگا یا اللہ میں تو حاجی تھا، میں نے حج کیا ہوا تھا۔ پھر وہ اپنی نیکیاں گنواتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ نیک کام کیا، میں نے یہ نیک کام کیا۔ جیسے ہم بھی بڑی یاد رکھتے ہیں نیکیاں، نا گناہ تو بھول جاتے ہیں، نیکیاں یاد رہتی ہیں کہ بہن کی مدد کی تھی، بھائی کی مدد کی تھی، نماز پڑھے تھے، تہجد پڑھا تھا، درود شریف پڑھا تھا، صدقہ و خیرات کیا، تو نیکیاں یاد رہتی ہیں، گناہ بھول جاتے ہیں۔ وہ اپنی نیکیاں بتانے لگا تو آواز آئی لوگوں کے سامنے تو یہ نیکیاں کرتا تھا، یہ نیک اعمال کیا کرتا تھا، لیکن جب تو تنہا ہوتا تھا تو میری نافرمانیاں کر کے مجھ سے اعلان جنگ کرتا تھا، تو تنہا ہوتا تھا تو مجھ سے ڈرتا نہیں تھا۔ اللہ کی پناہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ چھپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ، تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اظہار ہے۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ ہم مجرم کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ گناہ کرتے تو مجرم تو اللہ کے، جرم تو ہم نے اللہ کا کیا، چھپ بندوں سے رہیں۔ ہاں چھپنا چاہیے، حیا کی بات ہے، شرم کی بات ہے، واقعی بندوں سے بھی چھپنا چاہیے، مگر ہم جرم کس کا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا، کیا اس سے چھپ سکتے ہیں؟ الم یعلم بان اللہ یری، کیا یہ نہ جانا کہ وہ دیکھ رہا ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ ہم ان بندوں کی کیٹیگری میں آ جائیں کہ جب وہ دنیا سے جائیں تو فرشتے کہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو، میری جنت کی طرف آ۔ سبحان اللہ، کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ مومن جس سے اس کا رب راضی ہو جائے، جس سے اس کا پالن ہار راضی ہو جائے، جس رب نے قطرے سے انسان بنایا، جس رب نے آنکھیں دی دیکھنے کو، ناک دی، کتنی اچھی صورت دی، سبحان اللہ، عزت دی، ہمارے گناہ چھپاتا ہے۔ وہ مالک و مولا کتنا کریم ہے، ہمیں رزق دیتا ہے، ہمارے گناہوں کے باوجود ہمارا رزق منقطع نہیں کرتا۔ اس مالک و مولا کا کتنا احسان ہوگا کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اے میرے بندے، یعنی فرشتے اس کو نزا کے وقت جب روح اور جسم کی جدائی ہوگی، یہی موت ہے کہ روح اور جسم جدا ہو جائیں۔ اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، تو راضی اس کے انعامات پر، وہ تیری اطاعت پہ راضی، وہ تیری فرما برداری پہ راضی، وہ تیری عبادات پہ راضی، تو اس کی عطاؤں پر راضی، تو اس کے انعامات پہ راضی، تو اس کی جزا پہ راضی، تو اس کے ثواب پر راضی۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں آ جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں آ۔ یہ نیکوکار کو، نیک شخص کو نزا کے وقت کہا جائے گا۔ یہ بھی کہا گیا جب قیامت قائم ہوگی، قبروں سے اٹھایا جائے گا، اس وقت بندہ نیکوکار کو فرشتے کہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا۔
کیا ہوگا؟ ہم نیکوں میں اٹھیں گے، گناہ گاروں میں اٹھیں گے، ایمان سلامت لے کے جائیں گے، یا اللہ کی پناہ بہت سارے دنیا میں آتے ہیں، کافر کے گھر پیدا ہوتے ہیں، کفر پر جیتے ہیں، اور مرنے سے پہلے اسلام قبول کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، مسلمانوں کی طرح جیے، مسلمانوں کے سے نام ہے، مگر کفر کر کے دنیا سے گئے، کافر مر گئے۔ اللہ کی پناہ، ہمارا کیا بنے گا؟ ہم نہیں جانتے ہمارا کیا بنے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کو ڈرتے ہی رہنا چاہیے۔ نزع کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جب ہم دنیا سے جائیں، موت کی سختی کیسی ہوتی ہے، اللہ اللہ۔ کسی شخص کو اگر کینچیوں سے کاٹا جائے کیسی تکلیف ہوگی، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کسی شخص کو کینچی سے کاٹا جائے، اس کے پورے جسم کو، اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے مرنے والے کو۔ کسی زندہ شخص کی کھال اتاری جائے، اس کو مارا نہیں گیا، ابھی کھال اتاری جا رہی ہے، کیسی تکلیف ہوگی؟ اس سے زیادہ اس کو تکلیف ہوگی جب وہ مرے گا۔ تو کسی شخص کو زندہ کو اٹھا کے ابلتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا جائے، کیسی تکلیف ہوگی اس کو؟ توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ۔ ہم تصور نہیں کر سکتے، مرنے والے کو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو کاش جب دنیا سے جائیں تو اس کے محبوب کے جلوے سامنے ہوں، پھر تکلیف بھی ہوگی تو ہمیں محسوس نہیں ہوگی۔ اس لیے آئیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ نزع کے
چھپوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا۔ کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم کر گا تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ آمین۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار واغفر وارحم وانت خیر الراحمین، واغفر وارحم وانت خیر الراحمین، واغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام میں غور کیجئے، نماز پڑھنے والا، حج کرنے والا اور طرح طرح کی نیکیاں کرنے والا گناہوں سے باز نہیں آتا تھا۔ سب کے سامنے تو اس کی نیکی تھی، مگر تنہائی میں گناہ کیا کرتا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں؟ ہم ویسے تو نماز پڑھتے ہیں، جی ہم نے تو عمرہ بھی کیا ہوا ہے، وہ تو جی ہمیں تو لوگ حاجی صاحب کہتے ہیں، مگر گھر پر چپکے چپکے ہم بھی نیٹ پر فلمیں دیکھتے ہوں، ہم بھی چپکے چپکے موبائل کے اوپر گندے کام کرتے ہوں، لڑکیوں سے رابطے کر رہے ہیں، لڑکیوں کو میسج کر رہے ہیں، ان سے باتیں کر رہے ہیں، فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں، گندی پکچرز دیکھ رہے ہیں۔ تنہائی میں بیٹھ کر کون دیکھ رہا؟ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا۔ اللہ اکبر۔ تو غور کیجئے، ذرائع آمد و رفت ٹرانسپورٹ سے وابستہ اسلام بھائی ماشاءاللہ تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حاضر ہونا قبول فرمائے۔ آپ کے ہاں طرح طرح کے گناہ آپ کے شعبے میں ہوتے ہیں، شاید ہی کوئی گاڑی ہو جس کے اندر گانے نہ چلتے ہوں۔ گانے تو پرانی بات ہو گئی، اب تو فوش فلمیں چلتی، پہلے آڈیو چلتی تھی، اب ویڈیو چلتی ہے۔ اللہ کی پناہ۔ اور غور کیجئے، گناہ کرتے کرتے سفر ہو رہا ہے، اور موت کے منہ میں بیٹھ کر سفر ہو رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کب گاڑی کھائی میں گر جائے، کب گاڑی ہم ٹکرا دیں یا کوئی ہم سے ٹکرا دے، ہم تو جاگ رہے دوسرا سو جائے، یا ہم پر ہی نیند غالب ہو جائے، کچھ پتہ نہیں۔ روز حادثے ہوتے تو رہتے ہیں، اب گانے سنتے سنتے ہم مر گئے۔ اللہ اکبر، کیا بنے گا؟ کسی نے مجھے پکچر بھیجی تھی، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، کہ ایک شخص جو گانوں کا بڑا رسیہ تھا، بڑا شوقین گانوں کا، توبہ استغفر اللہ، قرآن کا شوق نہیں ہے، نماز کا شوق نہیں ہے، درود و سلام کا شوق نہیں ہے، شفاعت کرنے والے نبی پر درود پڑھنے کا شوق نہیں ہے، گانوں کا شوق۔
اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا کہ اس کے اعضاء جو تھے نا سڑک پر بکھرے ہوئے تھے، ہاتھ ادھر، سر ادھر، تو دھڑ ادھر، مگر اس حالت میں گاڑی کے اندر میوزک چل رہا تھا. اللہ کی پناہ، میوزک چل رہا ہے اور یہ پہنچ گیا. اگر مسلمان تھا اللہ اس کی مغفرت فرمائے. آپ کی فیلڈ کے اندر بہت گناہ ہوتے ہیں، توبہ استغفر اللہ. ویسے بھی مسلمان اب نیکیوں سے دور اور گناہوں میں مخمور ہیں، توبہ استغفر اللہ. آپ کے ہاں کچھ زیادہ ہی، گاڑیوں میں گانے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، استغفر اللہ. آپ کے ہاں بدکاری اور امرت پسندی کے معاملات، اللہ کی پناہ، توبہ استغفر اللہ. ایک دوسرے سے حسد بھی ہوتا ہے، اس کی ایک گاڑیاں تھی 2 ہو گئیں تو اس پر ختم ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کی سروس ناکام ہو جائے، اپنی سروس کا نام ہو جائے. اللہ کی پناہ. تو حسد کون سا کوئی نیکی کا کام ہے بھائی؟ حسد جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہ وہ گناہ ہے جو سب سے پہلے ہوا. ابلیس نے، شیطان نے آدم علیہ السلام پر حسد کیا. تو نے اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، تو میں کیوں سجدہ کروں اس کو؟ حسد کیا اور برباد ہو گیا، کافر ہو گیا، جہنم کا مستحق ہو گیا. اور یہ کنفرم ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا. توبہ استغفر اللہ. غیبت کیا ہو جی؟ اس کی کیا ہے جی، کیا حال ہے اس کا؟ ہم سے پوچھو بھائی. اگر آپ اس کی کوئی برائی بیان کر رہے ہیں جو واقع اس میں پائی جاتی ہے، یہ کیا ہے؟ غیبت. کہ جی میں تو سچ بول رہا ہوں بھائی، اس کے منہ پر بھی بولوں گا. تو منہ پر بولے گا تو بڑا منہ پھٹے تو پھر بھی یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ بھی گناہ ہے. مسلمان کی دل آزاری ہوگی نا، مسلمان کا دل دکھانے کی اجازت نہیں ہے. مسلمان کو اس انداز سے دیکھنا کہ وہ ڈر جائے، اس کی اجازت نہیں ہے. اور تو کہتا ہے کہ میں اس کے سامنے بولوں گا اس کے اندر یہ برائی ہے، تو اس کے اندر برائی ہے جبھی تو یہ غیبت ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے اور حرام ہے. اگر وہ اس کے اندر برائی نہیں، وہ اس کے اندر کمزوری نہیں، تو یہ ہوگا بہتان، جو کہ غیبت سے بھی بڑھ کر گناہ ہے. اللہ ہمیں گناہوں کے مرض سے شفا عطا فرما دے. ہم نیک ہو جائیں، نیک ہو جائیں، نیک ہو جائیں. ہمارا مولا ہم سے راضی ہو جائے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں. استغفر اللہ. آپ کی فیلڈ میں سود کا لین دین کرنے والوں کا کوئی شاید شمار نہ ہو. اتنے سودی معاملہ، سودی کاروبار، شاید گاڑیاں بھی سود پر لیتے ہوں. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اب سود کے جو گناہ ہے نا، اس میں کمتر گناہ پتہ کیا بتایا گیا؟ کمتر گناہ یہ ہے کہ کوئی اسلام کی حالت میں اپنی ماں کے ساتھ گندا کام کرے. یہ بڑا حاجی صاحب بڑا پھر رہا، بڑا اس کے ٹور ہے، بڑی گھومنے والی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، سب وہ اس کو آنر دیتے ہیں، یہ سب ٹور نکل جائے گی. اللہ ناراض ہو گیا. بدقسمتی کے ساتھ گناہوں کا دور دورہ ہے. شراب نوشی بھی آپ کے ہاں کم نہیں ہے، نشوں کا سلسلہ بھی کم نہیں ہے. شراب استغفر اللہ بہت خراب ہے. شراب حرام ہے کہ اللہ رسول نے منع کیا. اس کا پینا اور بھی وجہ سے ہے حرام. کیوں؟ یہ پیشاب کی طرح ناپاک ہے. کوئی پیشاب پیے گا اپنا، اس کو پاگل ہی کہیں گے لوگ، اپنا پیشاب پیتا ہے کہ ناپاک ہے. تو شراب جو ہے یہ ناپاک ہے. شراب اگر کپڑوں پہ لگ گئے، کپڑے ناپاک ہو گئے، جتنی اس کی مقدار اس کی بنے گی ناپاکی کی. تو یہ بدقسمتی کے ساتھ شراب مسلمان پیتے ہیں. اللہ کی پناہ. اور یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے. اور خاص موقعوں پر، شادیوں پر، نیو ایئر آ رہی تو فلاں فلاں فلاں، شیطان کان پکڑ کے شراب میں لگا دیتا ہے. آپ کے ہاں بھی نشے اور شراب استغفر اللہ. جو بچے میں اللہ تعالیٰ ان کو بچائے رکھے، اور جو اس میں ملوث ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی بچا دے. مقصد تو توجہ دلانا ہے اور آڑ دلانا ہے. بھتوں کا سلسلہ بھی آپ کہاں چلتا ہے، تو نہ لینا درست ہے نہ دینا درست ہے. ہاں دینے کی ہو سکتا ہے ایسی صورتیں ہوں کہ وہ درست ہو، جان بچانے کے لیے، یا ایسی کو صورتیں ہوں، وہ اب دارالفتہ اہل سنت سے پوچھ کر معلوم ہوگا نا کہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے. ہم تو نہیں بتا سکتے بھائی، نہ ہم خود اس کا قیاس کر سکتے ہیں. اس طرح جھوٹ، دھوکہ اور طرح طرح کے کرپشن اور یہ افیون، چرس. یاد رکھیے جو افیون کا عادی ہے، علماء نے لکھا جو افیون کا عادی ہے مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا.
توبہ استغفر اللہ. لذت کتنی دیر کی؟ تھوڑی دیر کی، چلے گئی. ایمان چلا گیا تو. اور جو مسواک کا عادی ہے، سبحان اللہ، میرے نبی کی سنت اپنائے گا، سبحان اللہ، اس کے لیے علماء فرماتے ہیں اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا. نبی کی سنت کی کیا بات ہے. اور نشے، یہ تو بربادی، بربادی دنیا میں آخرت میں بربادی ہے. لڑائی جھگڑا، جوا، بد اخلاقی، قانون کی خلاف ورزی، اور جملے بھی عجیب عجیب گاڑیوں پر لکھے ہوتے ہیں، طرح طرح کے جملے لکھے ہوتے ہیں، عجیب و غریب، اللہ کی پناہ. پھر گندی تحریریں بھی لکھی ہوتی ہیں. پاکی ناپاکی کا تصور ایک تعداد ہے مسلمانوں کی، کپڑے دھلے ہوئے ہیں مگر ناپاک ہیں. کس طرح کہ پیشاب کرنے کے بعد استنجا نہیں کرتے، اور ایسے بیٹھ کے، ارے انسان جانور میں فرق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ فارغ ہوئے اٹھ کے چلو جی بیٹھے گاڑی میں، چلو آگے چلو. نماز نہ پڑھنا، یہ تو استغفر اللہ، ایک تعداد مسلمانوں کی جو نماز پڑھتی ہی نہیں ہے، ان کے نزدیک توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ، گویا کہ نماز چھوڑنا کوئی مسئلہ ہی نہیں. حالانکہ نماز پڑھنا بہت عظیم نیکی ہے، اور نماز ترک کرنا بہت عظیم گناہ ہے. ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑنے والے کا نام دوزخ کے دروازے پہ لکھا جاتا ہے. اور جنت اور دوزخ پر ہمارا ایمان ہے. ایمان نہیں تو مسلمان ہی نہیں ہے. پھر اگر ایمان ہے، اور الحمدللہ ہے، اللہ کا شکر ہے، پھر ڈر کیوں نہیں لگتا جہنم سے؟ جنت کی تیاری کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟ جنت میں لے جانے والے اعمال کی رغبت کیوں نہیں ہے؟ جہنم میں لے جانے والے اعمال سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ اس کو ترک کیوں نہیں کر دیتے؟ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ جہنم سے ڈر لگتا ہے، پھر نماز کیوں نہیں پڑھتا بھائی؟ یار جی ہمیں بہت ڈر لگتا ہے دوزخ سے، توبہ توبہ توبہ. اچھا پھر روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ جہنم سے ڈر لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، پھر سود کیوں لیا؟ سود کیوں دیا؟ لڑائی کیوں کی؟ بدماشی کیوں کی؟ بھتہ خوری کیوں کی؟ رشوت کا لین دین کیوں کیا؟ اس کو مارا، اس سے لڑا، وہ نشہ، طرح طرح کے گناہ. جہنم سے ڈر لگتا ہے، پھر گناہ کیوں نہیں چھوڑے؟ اور جی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. اچھا ڈرتے ہیں، آپ کا عمل تو نہیں کہہ رہا کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں. اگر اللہ سے ڈرتے تو گناہ نہ چھوڑ دیتے، گناہوں کا سلسلہ کیوں جاری رہتا؟ وعدے خلافی کا گناہ تو آپ کے ہاں بہت عام ہوگا، استغفر اللہ. وعدہ خلافی کیا ہوتی معلوم؟ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بتایا جاتا ہے، سیکھ لیں. وعدہ خلافی یہ ہے، کسی سے آپ کوئی پیکٹ کر رہے ہیں، کوئی نیت کر رہے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں. مثلا اس کی مثال آپ کے شعبے کے لحاظ سے میں اندازے سے عرض کر رہا ہوں کہ فلاں وہ ٹائم پر آپ گاڑی آ جائے گی آپ کے بھائی، اور اس وقت ذہن میں یہ ہے کہ لیٹ تو میں نے ہونا ہی ہے، خیر اس کو کہہ دو بھائی. اور کہتے وقت اس وقت ہی نیت یہ تھی، نیت میں پہلے کھوٹ تھا. ہاں جب وہ پیکٹ کر رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں، اس وقت ذہن میں ہے کہ ٹائم کی کس نے پابندی کرنی ہے بھائی، 2 بجے کا ٹائم ہے، 4 بجے جاؤں گا، اور ابھی تو کام ہے، پیچھے بھی تو ہمارا وہ ہے. اب یہ وعدہ خلافی ہوئی. وعدہ خلافی اسلام میں حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. جہنم کیا ہے؟ توبہ 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 استغفر اللہ. اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہمیں بچائے. انہا ترمی بشرر کالقصر، قرآن نے کہا اس کی چنگاریاں، دوزخ کی چنگاریاں ایسی ہیں جیسے بڑے بڑے قلعے، بڑے بڑے محلات. چنگاریاں ایسی ہیں، چنگاریاں. آگ کیسی ہوگی؟ سمجھانے کے لیے مثال دی گئی کہ اگر جہنم کی آگ سے جہنمی کو نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے، اس کو راحت مل جائے، سکون مل جائے، وہ سو جائے. دنیا کی آگ میں نیند آتی ہے بھائی؟ نیند کیا آئے گی؟ ہلاکت ہو جائے گی، موت واقع ہو جائے گی، بندہ قریب بھی نہیں پھٹکتا، بھاگتا ہے اس سے. یہ مثال سمجھانے کے لیے دی گئی. جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 ٹائمز، 70 گنا زیادہ گرم ہے. 70 یا 69 گنا زیادہ گرم ہے. دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی. سردی کتنی شدید ہے، وہ ہیٹر کے پاس کچھ دیر بیٹھے تو وہ چبھنے سے لگتی ہے سردی، اور بندہ بھاگتا ہے کہ یار بس بند کرو اس کو بھائی، آستے کرو بھائی، آستے کرو. اور آخرت کی آگ، توبہ 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 استغفر اللہ. اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ ہمیں بچائے. ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے. اور استغفر اللہ، کوئی نادان یہ کہے کہ میں جہنم کی آگ برداشت کر لوں گا، وہ یہ اسلام سے خارج ہو گیا.
کہ جہنم کی آگ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. کسی کے اندر اتنی، نہ انسان میں نہ جن میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے. ہم نیک بن جائیں، اولاد کو بھی نیک بنائیں، سب مل جل کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ہم جنت کی طرف چلیں. کتنا اچھا ہو، سبحان اللہ، ہم بھائی بہن بال بچے پڑوسی عزیز سب مل کر اکٹھے جنت میں جائیں. سبحان اللہ. یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں گے. یہ کب ہوگا؟ جب اس کی رحمت پر نظر رکھیں گے اور گناہوں کو ترک کر دیں گے. گناہ کیا ہے معلوم ہے؟ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، یہ ہے گناہ. مثلا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن میں جگہ جگہ 5 نمازوں کا حکم ہوا، بندہ نہیں پڑھتا، یہ نافرمان ہوا نا، اس نے گناہ کیا. اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کا حکم دیا. ہر صاحب نصاب پر ہمیں علماء نے بتایا کہ زکوٰۃ ہر سال فرض ہے. یہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اب یہ نافرمان ہے نا، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے نا، یہ گناہ گار ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوئے سے منع کیا، اب یہ جوا کھیلتا ہے، یہ گناہ گار ہوا. ماں باپ کا ادب کرنے کا حکم ہے نا، ادب نہیں کرتا، بدتمیزی کرتا ہے، اپنی آواز بلند کرتا ہے، تمہیں کیا پتا، تینوں کی پتا، اس طرح غصہ کرتا ہے، یہ گناہ گار ہوا. تو جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے یہ گناہ گار ہے، اور گناہوں پر جہنم کا استحقاق ہے. چھوٹا گناہ بھی جہنم کی طرف لے جا سکتا ہے. اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے. دیکھیں گناہوں کی نحوستیں، استغفر اللہ. بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. یعنی ایک گناہ جو ہے وہ دل کو سخت کر دیتا ہے، گناہ دل کو کالا کر دیتا ہے، اور ایک گناہ دوسرے گناہوں کی طرف لے جانے کا سبب بن جاتا ہے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. انسان کہتا ہے کہ چلو جی میں نے تو وہی گناہ کیا نا، کیا ہو گیا. اللہ اکبر. تو ہمارے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک گناہ 10 برائیاں لے کر آتا ہے. ایک گناہ 10 بری خصلتیں لے کر آتا ہے. وہ کیا ہیں سنیں. اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کا ذہن بھی عطا فرمائے، توفیق بھی عطا فرمائے. جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالی کے غضب کو ابھارتا ہے. ہماری اولاد ہماری نافرمانی کرے، غصہ آتا ہے، کلیب میرا بیٹا ہو کر، میری اولاد ہو کر بات نہیں مانتے، اور ہم بندے ہو کر رب کی بات نہ مانے. اللہ تعالیٰ غیور ہے، اللہ تعالیٰ غیرت فرماتا ہے کہ اس کے منع کرنے والے کاموں پر بندہ پڑے. اللہ تعالیٰ جب بندہ اس کی نافرمانی کرتا ہے اس کو جلال آتا ہے، اس کا غضب ابھرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس پر پوری طرح سے قدرت رکھتا ہے. داؤد علیہ السلام کی قوم میں گناہ ہوا، ان کو روکا گیا تھا مچھلی کا شکار کرنے سے، نہیں مانے. ہفتے کے روز ان کو منع کیا گیا تھا کہ شکار نہیں کرنا تم نے. آزمائش تھی ان کی، ناکام ہو گئے. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بندر بنا دیا. ڈرنا نہیں چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے، اتنے بڑے صحابی کہ چاروں خلفاء کے بعد علم میں سب سے اعلیٰ مقام ہے ان کا، آپ فرماتے ہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ اللہ مجھے کتا نہ بنا دے. ہم نہیں ڈرتے کہ نماز چھوڑ دی، روزے چھوڑ دیے، بدنگاہی کر رہے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، خیر عورتوں کو طوائفوں کو ناچتا ہوا دیکھ رہے، شرم نہیں آ رہی؟ خود بھی گناہ کرتے، دوسروں کو بھی گناہ کرا رہے ہو. پیچھے ٹرک پر اور بس پر اتنی بڑی عورت کی گندی تصویر لگا رکھی ہے. اچھی تصویر تو ہونی نہیں، اچھی تصویر تو مکے کی ہوگی.
اچھی تصویر تو مدینے کی ہوگی، روزہ رسول کی ہوگی، میرے غوث پاک کے روزے کی تصویر اچھی ہوگی، میرے غریب نواز کے روزے کی لگائیں تصویر وہ اچھی ہوگی، داتا حضور کی لگائیں وہ اچھی ہوگی۔ یہ عورتوں کی تصویریں اچھی ہوں گی؟ گندی تصویریں۔ اب تو آگے گاڑی چلا رہا بے وقوف اور پیچھے وہ گندی تصویر سب لوگ دیکھ رہے ہیں، تجھے فائدہ؟ اب اتنی سمجھ بھی نہیں ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ نقصان ہے۔ نقصان کیا ہے؟ تیری وجہ سے جو بدنگاہی کرے گا اس کا وبال تیرے سر پر پڑے گا۔ تو ہم ڈرتے نہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے؟ دیکھیں سورہ اعراف وہ جو بندر بنا دیے گئے اس میں ذکر ہوتا ہے، پارہ 9 آیت نمبر 166، فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بدتر دھتکارے ہوئے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کہ نافرمانی کی، ہم نے منع کیا تھا، نہیں مانے، ہم نے کہا بندر ہو جاؤ۔ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو بندہ جب گناہ کرتا ہے اپنے رب کے غضب کو ابھارتا ہے، اور اللہ تعالی قادر ہے، وہ جس کو چاہے عزت دے، وہ جس کو چاہے ذلت دے، اس کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، عزت ذلت، اور وہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ ہم کہیں گے بڑی مستی، مجھے کون روکے گا گناہ سے؟ ابھی تیرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیساکھی لے کے چل رہا ہوگا، ساری تیری مستی نکل جائے گی۔ کہتا میں اتنا سیٹ ہوں، اتنا بڑا میرا کاروبار ہے، تو 2% کا آدمی ہے، تیری تو نسل بھی کم ہے، تیری تو برادری بھی نیچے، ابھی کوئی حادثہ ہو گیا تو پڑا ہوگا لاچار، پھر کیا کرے گا؟ مال جاتے ہوئے دیکھا نہیں؟ ایک شخص کو میں نے دیکھا، اس کا ڈپارٹمنٹل اسٹور تھا، اور اسی شخص کو میں نے بازار میں کیلی کی ریڈی لگاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے، اللہ سے ڈرتا نہیں ہے؟ وہ لکھ پتی کو ککھ پتی کر دے، قادر ہی قادر ہے، قادر ہی قادر ہے۔ اچھا تو بڑا سیٹ ہے، تیری بینائی چلے جائے پھر کیا کرے گا؟ گونگا ہو جائے پھر کیا کرے گا؟ تو بہرا ہو جائے پھر کیا کرے گا؟ ڈاکٹر نے کہا شوگر ہو گئی، اب آپ نے تیل نہیں کھانا، کیا کھائے گا؟ بتا، غم کھا پھر اب بیٹھ کے، اور کیا کھائے گا؟ ساری مستی نکل جائے گی۔ تو بندہ جب گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، مثلا نماز چھوڑتا ہے، نافرمانی کر رہا ہے نا، روزہ چھوڑ رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے نا، ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کر رہا، نافرمانی کر رہا ہے نا، اولاد کو جہنم سے بچانے کی کوشش نہیں کر رہا، ان کو نیک تعلیم دے کر، اچھی تعلیم دے کر گناہ کر رہا ہے نا۔ نہ ہم خود جہنم سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اولاد کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ فجر میں خود اٹھے نہ اولاد کو اٹھانے کی کوشش کی، نہ خود روزے رکھے نہ اولاد کو روزے رکھوانے کی کوشش کی، گناہوں بھرے چینل سے نہ خود بچے نہ اور اولاد کو بچانے کی کوشش کی، فلمیں ڈراموں سے نہ خود بچے نہ اولاد کو بچانے کی کوشش کی، خود بھی گناہ کر رہے ہیں، اولاد کو بھی گناہوں میں لگا دیا، خود بھی سودی کاروبار میں زندگی گزاری، اولاد کو بھی اس پر لگا دیا۔ اے بندہ خدا، اپنے آپ پر رحم کر، ترس کھا اپنے جسم پر۔ تو گناہ کرنے والا اللہ کے غضب کو ابھارتا ہے، اور وہ قادر ہے، جب چاہے پکڑ لے، جب چاہے ذلیل کر دے، جب چاہے محتاج کر دے، جس کو چاہے اندھا کر دے، نابینا کر دے، گونگا کر دے، محتاج کر دے، موت واقع ہو جائے، اس کے قدرت و اختیار میں سب۔ تو بندہ گناہ کرتا ہے، 10 بری خصلتیں اس پر آتی ہیں، پہلی میں نے بتائی۔ دوسری، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو شیطان کو خوش کرتا ہے۔ بتائیں، جس کا کھانا اسی کا گانا، اللہ کی نعمتیں کھائیں، اس کے محبوب کے صدقے نعمتیں ملتی ہیں، ہے نا؟ اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، ہمارے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نعمتیں کھائیں رب کی، خوش کریں شیطان کو، داڑھی منڈا کر شیطان کو خوش کریں، نمازیں چھوڑ کر شیطان کو خوش کریں، جھوٹ بول کر شیطان کو خوش کریں، حسد کر کے شیطان کو خوش کریں، بھتہ خوری میں شیطان کو خوش کریں، حسد کر کے شیطان کو خوش کریں، تکبر کر کے شیطان کو خوش کریں، ناچنے والی بغیرت عورتوں کا ناچ دیکھ کر شیطان کو خوش کریں۔ عجیب بات ہے، جس کا کھانا اسی کا گانا، اللہ ہمیں نعمتیں دے رہا ہے، اس کی بارگاہ میں کیوں نہیں جھکتے بھائی؟ اس کے محبوب کے صدقے نعمتیں مل رہی ہیں، کیوں نہیں درود پڑھتے ان پر؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، کیوں نہیں ان کی سنتیں اپناتے؟
تو جو گناہ کرتا ہے وہ شیطان کو خوش کرتا ہے، جو شیطان کو خوش کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ اللہ کی پناہ۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے جنت سے دور کر دیا جاتا ہے، اللہ کی پناہ۔ اور جنت کیا ہے؟ سبحان اللہ، جنت وہ عظیم جگہ ہے جہاں پر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ جنت وہ عظیم جگہ ہے جہاں پر ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جنت وہ عظیم جگہ ہے جہاں پر کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ جنت وہ عظیم جگہ ہے جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوانی مل جائے گی۔ 90 فٹ کا قد ہوگا جنتیوں کا، اور بہت حسین ہوں گے جنتی۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں پر بندہ جو چاہے گا اس کو عطا کر دیا جائے گا۔ جنت وہ عظیم جگہ ہے، سبحان اللہ، آخری جنتی جو جنت میں جائے گا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے بندے تجھے دنیا سے 10 گنا بڑی جگہ جنت میں دے دوں، تو راضی ہے اس پر؟ اللہ اکبر، یہ ادنا جنتی ہے۔ کہا گیا کہ جو ادنا جنتی ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں اتنی جگہ عطا فرمائے گا کہ اگر وہ دنیا کے سارے انسان اور سارے جنات کی دعوت کرے تو اس کے گھر کے اندر سارے جمع ہو سکیں گے۔ دنیا کے اتنے سے گھر کے لیے گناہ کرتا ہے بندے، اور کتنے سال؟ 55-60 کی ایوریج ہے پاکستان میں۔ کب تک موج کرے گا؟ آخر موت ہے، آخر موت۔ اور جنت میں سبحان اللہ ہمیشہ فار ایور، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے موت کو لایا جائے گا۔ موت کی شکل کیا ہوگی؟ مینڈھے کی سی شکل ہوگی، اس کو جنت اور جہنم کے درمیان لا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ اور اب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں، جہنمی رنجیدہ ہوں گے، ان کا رنج اور بڑھ جائے گا۔ کیوں؟ کہ اب تو موت بھی نہیں آئے گی۔ جہنم کے عذابات پر اگر موت آ جاتی تب بھی عذاب سے چھوٹتے، موت نہیں آئے گی۔ اور جنتی اور بھی خوش ہوں گے کیونکہ نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ہمیشہ اب زندگی مل گئی۔ جنت میں نبیوں کا دیدار ہوگا، جنت میں ولیوں کا دیدار ہوگا، جنت میں میرے مصطفیٰ کریم کا دیدار ہوگا، جنت میں اللہ تعالی کا دیدار ہوگا۔ سبحان اللہ، جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالی کا دیدار ہے۔ تو جو گناہ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو جنت سے دور کر دیتا ہے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، ہم نے جنت کا مول کیا چکانا ہے؟ اس کی رحمت پر آسرا ہے، اس کی رحمت پر آسرا ہے۔ مگر یہ جو گناہ کرتا ہے یہ جنت سے اپنے آپ کو خود دور کر رہا ہے۔ گناہ کرنے والا جہنم کے قریب آ جاتا ہے، جہنم کے قریب آ جاتا ہے۔ توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب پتہ کیا ہے؟ جس کو عذاب دیا جائے گا اس کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے۔ اگر جوتوں کے اندر کیل نکل آئے تو کیا حالت ہوتی؟ اب مجبوری ہے، سفر میں اتار بھی نہیں سکتے بھائی، تو حالت کیا ہوتی؟ اور آگ کے جوتے پہنا دیے گئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا سر ایسے کھولے گا جیسے پتیلی کھولتی ہے۔ آگ کے اوپر پتیلی رکھی جائے نا، کیسی آوازیں آتی ہیں اس کی، اس طرح دماغ میں سے آوازیں نکلیں گی، اللہ کی پناہ۔ اور وہ یہ سمجھے گا کہ جہنم میں سب سے زیادہ عذاب مجھے دیا جا رہا ہے۔ توبہ استغفر اللہ۔ جتنے سرکش ہوں گے جہنم میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے نافرمان بڑے بڑے کفار جہنم میں ہوں گے، شیطان جہنم میں ہوگا، فرعون جہنم میں ہوگا، اور نمرود اور یہ بڑے بڑے جو سرکش تھے یہ سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ کی پناہ۔ جو گناہ کرتا ہے وہ جہنم سے قریب ہو جاتا ہے، جہنم کا عذاب تو برداشت ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی پناہ۔ جہنم میں بچھو پتہ کیسے ہوں گے؟ خچر جیسے ہوں گے بچھو۔ توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ۔ چھوٹا سا بچھو دیکھ کر حالت خراب ہو جاتی، اور اگر وہ ڈس لے تو، ڈنک مار دے تو حالت خراب ہو جائے۔ سنا ہے، تجربہ نہیں ہوا، اللہ عافیت عطا فرمائے یہاں بھی وہاں بھی، کہ جس کو بچھو ڈنک مار دے اس کو بہت شدید جلن ہوتی ہے،
اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، استغفر اللہ۔ اور اس کو کیسی جلن ہوگی جس کو جہنم کا بچھو ڈنک مارے گا، جس کو جہنم کا بچھو ڈنک مارے گا اس کی شرمگاہ سے پیپ جاری ہو جائے گی۔ توبہ 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 توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو کتنا بے وقوف ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، سمجھدار ہوں میں، بڑا سیاںا ہوں۔ تو اگر گناہ گار ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرنے والا نہیں ہے تو سمجھدار نہیں ہے، بے وقوف ہے۔ سمجھدار کون ہے؟ جو جنت کی تیاری کر رہا ہے۔ سمجھدار کون ہے؟ جو اللہ رسول کا فرما بردار ہے۔ سمجھدار کون ہے؟ جو جنت کی تیاری کر رہا ہے اچھے اعمال کے ذریعے، رب کی رحمت پر امید ہے۔ جو جہنم کی تیاری کر رہا ہے سمجھدار نہیں، بے وقوف ہے۔ دنیا میں عزت ملی ہوئی ہے، دنیا میں لوگ سلوٹ مارتے ہیں، لائن لگا کے ملتے ہیں، کب تک کب تک کب تک؟ تو گناہ کرنے والا اپنے آپ کو جہنم سے قریب کر دیتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ گناہ کرنے والا اپنی جان کو تکلیف دیتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے، گناہوں کی وجہ سے بیماریاں بھی آتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے ٹینشن بہت ہے یار، تو غور کر کون سا کارنامہ کیا ہے تو نے۔ ہو سکتا ہے کوئی بدنگاہی کی ہو، گاڑیوں میں آج کل تو وہ لڑکیاں رکھی جا رہی ہیں، شرم کا جنازہ نکل گیا، شرم نہیں آتی بھائی، لڑکیاں رکھی ہوئی۔ تو اب بتاؤ کہ اس کو لڑکی جب رکھی ہوئی کنڈکٹر کے طور پر یا جو بھی، اب اس سے بات چیت نہیں کریں گے؟ کیا فری شپ نہیں ہوگی؟ اللہ رسول کی ناراضی مول لے رہے ہیں۔ اور عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ یہاں تو چہرے کا پردہ نہیں ہے، جسم کا پردہ نہیں، آواز کا پردہ نہیں، بلکہ ساتھ سفر ہو رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اور کیا نہیں ہوتا ہوگا، اللہ کی پناہ ہے۔ اللہ ہمارے بال بچوں کی عزت محفوظ فرمائے، ہماری بچیوں کی عزت محفوظ فرمائے۔ تو یہ بھی کسی کی بچی ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی کسی کی بہن ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہم پاک رہیں گے ہماری اولاد بھی پاک رہے گی۔ ہم گناہوں میں پڑ جائیں گے تو اولاد کو کیسے بچائیں گے؟ ہم بھی کسی کی بیٹی بہن کے ساتھ استغفر اللہ فری شپ کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، پھر ہماری بیٹی محفوظ رہے گی؟ ہماری بہن محفوظ رہے گی؟ ڈرنا چاہیے۔ تو گناہوں کا سلسلہ، اللہ کی پناہ۔ تو انسان گناہ کر کے اپنی جان کو تکلیف دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے بہت سارے بیماریاں اور پریشانیاں، دشواریاں، تنگ دستیاں، ناچاکیاں، بے اولادیاں، اولاد کی نافرمانیاں ہمارے گناہوں کی شامت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یار ٹینشن بہت ہے، اس لڑکی سے فری ہوا تھا نا، یہ وہ ٹینشن ہے۔ آج دل نہیں لگ رہا، اداسی سی ہے، بڑی پریشانی سی ہے، ماں کو ستایا ہوگا نا، شاید اس کا نتیجہ ہے۔ لے آج تو بہت بس نیند ہی نہیں آئی مجھے۔ ہو سکتا ہے کہ جو رات عشاء کی نماز نہیں پڑھی اس کا نتیجہ ہے یہ۔ لے آج تو دھندا ہی نہیں ہوا آج، یہ بھی ایک پریشانی ہے نا۔ ہو سکتا ہے جو جوا کھیلا تو اس کا نتیجہ ہے یہ سود کا جو لین دین ہے کہ تو پورا ہی نہیں پڑتا یار، پورا ہی نہیں پڑتا۔ ہو سکتا ہے تیری سود کے مال کے اندر نحوست ہی ہوگی، برکت تھوڑی ہوگی، جب بھی پورا نہیں پڑتا۔ مال بہت ہے یار، خرچ بہت ہوتا ہے، پورا نہیں ہوتا، گھر کے خرچے نہیں پورے ہوتے، اتنا کماتا ہوں پتہ نہیں کہاں جاتا ہے۔ تو غور کر آتا کہاں سے ہے؟ جائز طریقے سے آتا ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے۔ تو بہرحال انسان گناہ کرتا ہے، اپنی جان کو تکلیف دیتا ہے، اپنے باطن کو ناپاک کر لیتا ہے، حالانکہ وہ پاک ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ہمارے ساتھ دو فرشتے ہیں، ان کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین، اعمال لکھنے والے معزز فرشتے۔ ہم گناہ کر رہے ہیں، شرم نہیں آتی فرشتوں سے؟ یہ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ دائیں طرف والا فرشتہ نیکی لکھتا ہے، بائیں طرف والا فرشتہ ہمارے گناہ لکھتا ہے۔ ہمیں شرم نہیں آتی؟ فحاشی کے اڈے پر، جوئے کے اڈے پر، شراب کے اڈے پر ان کی موجودگی میں گناہ کر رہے ہیں، ان کی موجودگی میں کہکے لگا رہے ہیں۔ ایک گناہ چوری اور پھر سینہ زوری۔ یاد رکھیے جو ہنس ہنس کر گناہ کرتا ہے وہ روتا ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک تو شراب پی رہا ہے پھر کہکے لگا رہا ہے، اس مسلمان کو بیچارے کو بے وقوف بنا دیا کہ جی یہ گاڑی کہاں جا رہی؟ کہتے ملتان جا رہی ہے۔ ساحیوال میں جا کے تو جی بس خالی کرو بھائی، چلو بھائی چلو بھائی خالی کرو، اور بعد میں ہنس رہے ہو اور پاگل بنا دیا اس کو، کیا سمجھتے؟ تو پاگل وہ نہیں ہے، تو پاگل ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دی اور پھر کہکے لگا رہا ہے۔ جوا کھیل رہے ہیں اور کہکے لگا رہے ہیں میں جیت گیا۔ تو جیتا نہیں، تو ہار گیا۔ تو جیتا نہیں، جیتا وہ ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے۔ گناہ کی اور پھر کہکے لگا رہا ہے، شراب پی کہکے لگا رہا ہے، نشے کی کہکے لگا رہا ہے۔ کسی مسلمان کو مارا، جھگڑا آپ کے یہاں کیسا ہوتا ہے؟
ذرا گاڑی آگے پیچھے اوورٹیک کر دی، وہ اس کا ٹائم پہلے پہنچ گیا، اس کا بعد میں پہنچ گیا، اور نکالا کوئی لوہے کا اوزار، ٹک کر کے مارا اس کو، سر استغفر اللہ استغفر اللہ، تیرا مسلمان بھائی ہے بھائی، اس کو مار رہا یار، لڑنا ہے شیطان سے، لڑنا اپنے نفس کے ساتھ لڑنا، اس کو مارا، بعد میں کیا لگا رہا ہے، سمجھتا ہے کہ اپنے آپ کو، تو کیا سمجھتا اپنے آپ کو؟ اللہ اکبر۔ تو جو بندہ ہنس ہنس کر گناہ کرتا ہے وہ روتا ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ توبہ استغفر اللہ۔ گناہ کرنے کا ایک اور برا انجام، اللہ 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 اللہ، گناہ کرنے والا نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کرتا ہے۔ جو نبی دنیا میں تشریف لائے ہماری خاطر روتے رہے، یا اللہ میری امت کی بخشش کر دے، یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی نیکی پر حریص ہیں کہ میری امت بخشی جائے، میری امت نیک ہو جائے، میری امت کی بخشش ہو جائے، اور امت ہی یہ گناہ کر کے اپنے آقا کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو نبی ہماری خاطر روتے رہے ہم ان کو رنجیدہ کریں، کیسی بات ہے؟ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تم ہو شہید و بصیر، آقا تم ہو شہید و بصیر اور میں گناہ پر دلیر۔ آپ گواہ ہیں، آپ بصیر ہیں، دیکھتے ہیں، اور میں پھر بھی گناہ کرتا ہوں۔ تم ہو شہید و بصیر اور میں گناہ پر دلیر، کھول دو چشم حیا تم پہ کروڑوں درود، میری حیا کی آنکھ کھول دے۔ آپ آقا ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں، میں پھر بھی گناہ کرتا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی عطا سے بے خبر ہو جو غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے، مر مٹے نہ جو آقا پر، وہ بندہ کیا ہے، وہ بندہ کیسا ہے، وہ غلام کیسا ہے۔ تو جو گناہ کرتا ہے وہ اپنے نبی کو رنجیدہ کرتا ہے، جس سے شفاعت کی بھیک لینی ہے اس کو رنجیدہ کریں گے ہم۔ جو قیامت کے روز سارے نبی اپنے اپنے مسندوں پر تشریف فرما ہوں گے، سونے کی مسندیں ہوں گی، اللہ کی بارگاہ میں نبیوں کا ایک مقام و مرتبہ ہے، سب اپنے اپنے منزلوں کے مطابق سونے کی کرسیوں پر مسندوں پر تشریف فرما ہوں گے، میرے نبی نہیں بیٹھیں گے، میرے نبی نہیں بیٹھیں گے۔ کیوں؟ کسی کے پاؤں کی بیڑی یہ کاٹتے ہوں گے، اور کسی کو پل صراط سے رب سلیم رب سلیم رب سلیم کہہ کر پل صراط سے گزار رہے ہوں گے، کسی کو فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے اور یہ مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوگا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ لے کر آؤ اس کو، اس کی نیکیاں تولو میرے سامنے۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم تو اللہ کے حکم پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتو جو میرے محبوب کہتے ہیں وہی کرو۔ فرشتے اب اس امتی کو نام عمل میزان پر لے کر آئیں گے، میرے آقا فرمائیں گے نام عمل تولو، اس کا نام عمل تولا جائے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرچی نکالیں گے اور نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وہ عرض کرے گا آپ کون ہیں، آپ کی صورت کتنی اچھی ہے، آپ کی سیرت کتنی اچھی ہے، آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، آپ کے لباس کتنے اچھے ہیں، آپ کون ہیں، آپ نے میری مدد کی۔ ارشاد فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تیرا وہ درود پاک جو دنیا میں ہم پر بھیجا تھا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم گناہ کر کے ایسے نبی کو رنجیدہ کرتے، اپنے شفیع کو رنجیدہ کرتے، اپنے قاسم کو رنجیدہ کرتے، جو رزق تقسیم کرتے، ہم جھوٹ بولتے ہیں ان کو رنجیدہ کرتے، ہم حسد کرتے ہیں ان کو رنجیدہ کرتے، ہم تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں ہمارے نبی رنجیدہ ہو جاتے ہیں، ہم فلمیں دیکھتے ہیں ہمارے نبی رنجیدہ ہو جاتے ہیں، ہم گانے سنتے ہیں ہمارے نبی رنجیدہ ہوتے ہیں، ہم بتہ خوری کرتے ہیں ہمارے نبی رنجیدہ ہوتے ہیں، سود کا رشوت لین دین کرتے ہیں نبی رنجیدہ ہوتے ہیں،
عورتوں کا ناچ دیکھتے ہیں، استغفر اللہ، ہمارے نبی رنجیدہ ہوتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، نشے کرتے ہیں، نبی رنجیدہ ہوتے ہیں۔ وہ کیسا امتی ہے جو اپنے نبی کو رنجیدہ کرتا ہے۔ انشاءاللہ اب ہم اپنے رب کی نافرمانی نہیں کریں گے، پکا عزم کریں، شیطان کا منہ کالا ہو جائے، انشاءاللہ ہم اپنے رب کی نافرمانی نہیں کریں گے، انشاءاللہ ہم اپنے نبی کی نافرمانی نہیں کریں گے، انشاءاللہ اب ہماری نماز قضا نہیں ہوگی، انشاءاللہ سود کا رشوت کا لین دین نہیں کریں گے، فلمیں ڈرامے انشاءاللہ نہیں دیکھیں گے، انشاءاللہ ناچ گانے سے توبہ، انشاءاللہ عز و جل اب ہم نمازی بنیں گے، انشاءاللہ ہم اپنے چہرے کو مدنی چہرہ بنائیں گے، انشاءاللہ 5 نمازیں جماعت سے مسجد میں پڑھیں گے۔ اور آپ کو مشورہ دوں، اگر ذہن بنتا ہے نیک بننے کا، پھر دوستی بھی نیک کرے، آپ جیسا ہونا چاہتے ہیں ویسا دوست بنا لیں۔ آپ نشہ سیکھنا چاہتے ہیں، استغفر اللہ، نشے کو دوست بنا دیں، آپ کو سکھا دے گا۔ کرنا نہیں یار، ارے کش تو لگا یار، کیا کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، میں بھی تو پیتا ہوں نا، کیا ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، وہ بعد میں پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے، ابھی نہیں پتہ چلے گا۔ تو وہ ابھی بیٹھے گا، اس کے بعد وہ سٹا لگائے گا، اس کے بعد پھر ٹھیک ہے دونوں مل کے جھومنا پھر، اور آخرت برباد کرنا دنیا کے ساتھ ساتھ، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، کہتے دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ یہ گناہ کرنے والا نہ دنیا کا نہ آخرت کا، نشیوں کی ویلیو ہے دنیا میں۔ یہ جہاز گھومتے پھر رہے ہیں، وہ ہیریون چپ، وہ استغفر اللہ، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ پڑے ہوئے، کپڑے مٹی میں اٹے ہوئے، ہوش ہی نہیں، اور ماں باپ رو رہے ہیں، آ کر دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا پڑا ہوا، لیکن کچھ نہیں کر سکتے، گھر کے برتن بیچنے شروع ہو جاتے ہیں، نشئی جو ہیں، اللہ کی پناہ ہے۔ تو نیک ہونا چاہتے ہیں، نیک صحبت، اور نیک ہونا چاہتے ہیں، اللہ کرے آپ کے صدقے میں بھی نیک ہو جاؤں۔ ہم نیک ہونا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ مدنی چینل دیکھیں۔ آپ جب مدنی چینل آن کریں گے، انشاءاللہ مدنی چینل آپ کو قرآن سنائے گا۔ آپ جب مدنی چینل آن کریں گے، مدنی چینل آپ کو نعت شریف سنائے گا، اور نعتیں سنیں گے تو عاشق رسول بن جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ مدنی چینل جب آن کریں گے، بزرگوں کے منقبت سنائے گا۔ آپ جب مدنی چینل آن کریں گے، مدنی چینل آپ کو جنت میں لے جانے والے اعمال سے آگاہ کرے گا۔ آپ جب مدنی چینل آن کریں گے، یہ مدنی چینل آپ کو جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال سے ڈرائے گا۔ آپ جب مدنی چینل آن کریں گے، یہ مدنی چینل آپ کو بتائے گا یہ حلال ہے آپ کے لیے، یہ حرام ہے۔ یہ مدنی چینل آپ کو بتائے گا کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ مدنی چینل کی کیا بات ہے، روز مدنی چینل دیکھنے کی نیت کریں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔